تو ہمارے یہاں پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سیاست میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن عزت کہاں ہے؟ سربلندی کہاں ہے؟ کامیابی کہاں ہے؟ قوم کے لیے بہتر رزلٹ کہاں ہے؟ تم سمجھو کہ نہیں ہم مسلمان ہیں تو اب ہم کریلا بھی کھائیں تو میٹھا نکلے، ہمارے لیے نیم کا جوس بھی شہد بن جائے چونکہ ہم مسلمان ہیں؟ تو میرے بھائی یہ قدرت کے قوانین کے خلاف بغاوت ہے۔ دیکھو اللہ کے اصول ہیں کچھ بھائی، وہ اللہ اپنے اصول نہیں بدلتا، اللہ نے ایک قانون بنا رکھا ہے کہ جو محنت کرے گا کامیابی میں اس کا مقدر کروں گا۔ تو اب محنت چاہے کافر کرے، چاہے یہودی کرے، چاہے عیسائی کرے، یا دنیا کا کوئی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ محنت کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، تو اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اس کو اس کی محنت کا رزلٹ ضرور عطا کرے گا۔ تو دوسری قومیں محنت کر کے، تگ و دو کر کے وہ ترقی حاصل کریں، عروج حاصل کریں، وہ دنیا میں آگے بڑھیں، اور تم سوچو کہ نہیں ہم مسلح پہ بیٹھ کر کے صرف اپنے دشمنوں کے خلاف بددعائیں کریں گے، اور ہماری ایک بددعا سے امریکہ تباہ ہو جائے گا، ہماری ایک بددعا سے اسرائیل ڈھہ جائے گا، اور ہماری ایک بددعا سے ہمارے سارے دشمن ختم ہو جائیں گے، اور پوری دنیا پہ ہمارا راج ہوگا، دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی، تو یہ صرف تمہاری بھول ہے، اور یہ اللہ کی قدرت اس کے نیموں سے ٹکراؤ ہے، یہ اس کو چیلنج کرنا ہے۔ پھر تم لاکھ کلمہ پڑھو نا، اللہ کو تمہارے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہاری عبادتوں اور سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر تم محمد عربی کے غلام ہو کر کے، ان کا کلمہ گو ہو کر کے، ان کی محبت اپنے دل میں بسا کر کے، اور ان کی سیرت پاک سے روشنی لے کر کے اگر تم میدان میں اترو گے، تم عمل کرو گے، تم جد و جہاد کرو گے، تم محنتیں کرو گے، اور تم اگر کوشش کرو گے نا، تو تم اگرچہ تمہاری کوشش تھوڑی ہوگی، لیکن محمد عربی کے صدقے اللہ تمہیں کامیابیاں بڑی عطا کرے گا۔ لیکن پہلے تمہیں میدان میں اترنا پڑے گا، اپنے انفس میں بدلاؤ لانا پڑے گا، مزاج کو چینج کرنا پڑے گا، تب اللہ تمہیں کوئی عزت اور سرخروئی عطا کرے گا، اور پھر تمہیں دنیا میں کوئی مقام اور رتبہ عطا فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تمہاری حالت اسی وقت بدلے گا جب پہلے تم اپنے انفس کو بدلو گے، اپنے مزاج میں تبدیلی لاؤ گے، ورنہ بناتے رہو تعلیم کے پلان، تیار کرتے رہو نصاب، حاصل کر لو بڑی بڑی ڈگریاں۔ آج کتنے پڑھے لکھے ہماری قوم میں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہے آخر میں کتنا بھی پڑھو گے نا، کرنی غلامی ہی پڑے گی، بھاگنا ان نیتاؤں کے پیچھے ہی ہوگا۔ سیاست میں بھی بہت سارے لوگ حصے دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا نتیجہ نکل رہا ہے، کیا رزلٹ آ رہا ہے؟ اور ہمارے جماعت میں کیا عبادت کرنے والے، رات رات رونے والے، مصلی پہ بیٹھ کر کے گڑ گڑانے والے، قرآن پڑھنے والے کم ہیں کیا؟ اولیاء کرام کی کمی ہے، پرہیزگاروں کی کمی ہے، دینداروں کی کمی ہے، اور پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے بھائی۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ تو بس ایک ہوا بنا دیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ سب سے پچھڑے ہوئے ہیں، تعلیم میں پیچھے ہیں، پیسے میں پیچھے ہیں، کچھ نہیں پیچھے اوچھے ہیں۔ تعلیم میں بھی ہمارا نام سر فہرست ہے، آج بھی دیکھو، ابھی میں بعد میں اس بات ہماری لمبی ہو جائے گی، علی گڑھ کے 2-3 کارنامے آپ کو میں بتاتا، ورنہ مسلم یونیورسٹی کے پوری دنیا میں انہوں نے، اس یونیورسٹی نے ہمارا نام سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ تو تعلیم میں بھی پیچھے نہیں ہے، اور پیسوں کی ہمارے پاس بھرمار ہے۔ ہم تو شادیوں میں تسلا بھر بھر کر کے پیسہ لٹاتے ہیں، 2-2 کروڑ روپیہ، 2.5 کروڑ روپیہ تو صرف جوتا چھپائی میں دے دیتا ہے مسلمان، اور اتنے کھانے، اتنے پکوان کہ دوسری قومیں کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ جتنے ہمارے کھانے برباد ہو جاتے ہیں شادیوں میں، تو ہمارے یہاں پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سیاست میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن عزت کہاں ہے؟ سربلندی کہاں ہے؟ کامیابی کہاں ہے؟ قوم کے لیے بہتر رزلٹ کہاں ہے؟ ان تمام چیزوں کا رزلٹ آپ کو اسی وقت ملے گا جب سب سے پہلے انفس میں تبدیلی آئے گی۔
مزاج میں بدلاؤ پیدا ہوگا، آپ کے نظریات اور افکار ٹھیک ہوں گے۔ دیکھو نا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نظریات کا ٹھیک ہونا کتنا اہم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ تبدیلی انفس کا پہلا درجہ ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی مضبوط ہو، آپ کے نظریات اور آپ کے عقائد صاف ستھرے ہوں، آپ کا رب رسول کی ذات پر ایمان مضبوط ہو، ان کی ذات پہ توکل اور بھروسہ مضبوط ہو۔ اللہ پھر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ دیکھو اگر تمہارے نظریات ٹھیک ہیں میرے تعلق سے، میرے رسولوں کتابوں کے تعلق سے، تمہارے عقائد صاف ستھرے ہیں اور تمہارا رب رسول کی ذات پہ بھروسہ مضبوط ہے، ایمان پختہ ہے، تو اب نو ٹینشن، تم بے فکر ہو جاؤ۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مرعوب نہیں کر پائے گی۔ تم دنیا کے جس میدان میں بھی اترو گے کامیابی آ کر کے تمہارا قدم چومے گی، مگر شرط ہے کہ پہلے تم سچے پکے ایمان والے بن جاؤ، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ دنیا کی ہر کامیابی مسلمان کا قدم چومے گی، شرط پہلے ہے کہ وہ اپنے ایمان میں پختہ ہو جائے، عقائد میں صاف ستھرا ہو جائے، رب رسول کی ذات پہ بھروسہ توکل مضبوط کر لے۔ اور تم کہتے ہو کہ ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے، مالی حالت مضبوط نہیں ہے، ہم بزنس اور تجارت میں پیچھے ہیں۔ اگر تم اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اپنی مالی حالت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، آرتھک استھتی مضبوط بنانا چاہتے ہو، تو اللہ کا قرآن اس کے بارے میں بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر بستی کے لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان والے بن جائیں اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بسا لیں، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کریں، چیٹنگ بازی نہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی غلط نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان پر زمین و آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیں گے، ان پہ اتنی رحمتیں نازل کریں گے، اتنی برکتیں اتاریں گے کہ پھر ان کے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے، یہ میری رحمتیں سمیٹ نہیں پائیں گے۔ ہم زمین و آسمان کے خزانے کھول دیں گے، شرط ہے ان کے اندر ایمان ہو اور تقوی کا نور ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں بساتا ہے اور ایک خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ اس کے لیے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ تو تبدیلی انفس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ایمان مضبوط کرنا، افکار و نظریات کو ٹھیک کرنا، اپنی آئیڈیالوجی کو صاف ستھرا رکھنا اور اللہ رسول کی ذات پہ بھروسہ رکھنا۔ اور دوسری چیز اللہ فرما رہا ہے بڑا بننا ہے تو تمہیں اپنے خواب بھی بڑے کرنے پڑیں گے۔ وہ بندہ کیا بڑا بنے گا یار جس کی سوچ ہی بڑی نہیں ہے؟ وہ بندہ دنیا پہ کیا راج کرے گا جو بھی کنویں سے نہیں نکل پا رہا ہے؟ تو دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے اور دنیا میں عزت و سرخری اور بھلائی حاصل کرنے کے لیے اور دنیا پہ راج کرنے کے لیے انسان کے بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے خواب بڑے ہوں۔ آج مسلمان بس اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی دکان، اپنا مکان، اسی میں لگا ہوا ہے، اپنی ذات سے ہی نہیں نکل پا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ہم دنیا پہ حکومت کریں گے۔ پہلے اس ذات کے کھول سے نکل بھائی، اپنی سوچ بڑی کر۔ دیکھ قرآن میں اللہ تیرا تعارف کیسا کروا رہا ہے، اے امت محمد، اے مسلمان، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ وہ مسلمان ہی کیا کہ جو صرف اپنی بیوی بچوں کی فکر کرے، وہ مسلمان ہی کیا کہ جس کو صرف اپنے دکان مکان کی فکر ہو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو پوری انسانیت کے لیے تڑپتا ہے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، جو پوری دنیا کی فکر کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم سے بہتر جہان میں کوئی کمیونٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے لیے دنیا میں آئے ہی نہیں ہو،
تم تو پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو تاکہ دنیا کی فکر کرو، انسانیت کی سیوا کرو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، اور اللہ کے بندوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، اپنے آپ کو تج دو۔ جب تم انسانیت کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں سرداری عطا کر دے گا، اللہ تمہیں عزت اور سرخروئی عطا فرما دے گا۔ تو مسلمان اس کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، اس کے خواب بڑے ہونے چاہیے۔ جب ہم اپنی ذات کی کھول سے نکل کر کے دنیا کی فکر کریں گے اور پورے جہان کا سوچیں گے نا، تو پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے بھی کھولے گا، ہمارے لیے ذرائع بھی پیدا کرے گا، وسائل بھی پیدا کرے گا، اور پھر اللہ کی رحمتیں ہماری مدد کریں گی، اور ایک دن پھر عالم پہ ہمارا پرچم لہرائے گا، ہمارے جھنڈے بلند ہوں گے، اور پھر ہم اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کے انشاءاللہ اس دھرتی پر عدل قائم کریں گے، اللہ کے بندوں کو انصاف دیں گے، غلط صحیح کی تمیز کریں گے۔ ہر دکھ کے مارے کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ذات کا بندہ ہو، ہم اس کی مدد کریں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، پیاسوں کو پانی پلائیں گے، انسانیت کی سیوا کریں گے، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، تو پھر ہمیں دنیا آخرت کی عزت ملے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے، اپنے انفس میں چینجنگ نہ لائے اور اپنے مزاج کو نہ بدلے۔